میں جنید جمشید ہمارے بھائی دوست موتیں بہت دیکھی ہیں میں نے، لیکن جنید کی موت کا مجھے یقین مہینوں نہیں آیا مر جائے گا، کیسے مر گیا۔ میرا اس سے تعلق بھی بہت زیادہ تھا، 92 سے ہم دوست تھے، اور تبلیغ میں لگنے کے بعد جنید مجھ سے سینئر تھا دین میں، اور ماشاءاللہ مجھ سے بہت زیادہ دیندار تھا، مجھ سے بہت زیادہ بااخلاق، مجھ سے بہت زیادہ سخی، ہر صفت میں مجھ سے 100 گنا زیادہ تھا، تہجد لمبی پڑھنا۔ لیکن جب ہمارا آخری سفر چلے کا ہم نے طے کیا اس نے کہ بھئی چلہ لگانا یار، چترال میں بھی جانا چاہتا ہوں نا، تو اس نے چلہ طے کیا۔ پھر ایز یوزول یہ شارٹ ہو گیا، کیونکہ یہ جنید بھائی 8-10 تقاضے اکٹھے لے کے چلتے تھے بہت طاقتور گھوڑا تھا ماشاءاللہ، اللہ نے بہت طاقت دی تھی۔ اب وہ ٹورنٹو میں کینیڈا میں پھنس گئے، ہم چلے گئے چلے۔ بہرحال آخر دن میں کہا جنید بھائی اب جو ہے نا، اب اگر تم نے کبھی کمٹمنٹ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں سعید بھائی ڈرو نہیں یار، معاف کر دو میں آ رہا ہوں۔ تو جنید اپنی بیوی کو لے کے اس نے کہا یار میں تیار ہوں، لیکن میری جو بیوی ہے نا آخری والی، یہ کہہ رہی ہے آپ اتنے سال بعد مہینے بعد آئے ہو۔ پھر میں کہا جنید بھائی بیوی بھی ساتھ لے آؤ۔ جنید بھائی چترال انٹر ہوئے نا تو پہلی چیخ ماری ہے، بیوی سے کہا بیگم میں تجھے جنت میں لے آئیں، بس ہم جنت میں ہیں۔ یہ پہلے بغیر -15 ہیٹر کوئی ہے ہی نہیں، بجلی ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ پانی نلکوں میں پہاڑ کا آتا ہے، ٹھنڈا برف کا پانی کہ آدمی کے ہاتھ پہ پڑے سونی ہو جائے۔ جنید انٹر ہوا، آخری چند دنوں میں جنید کے ساتھ ہم الگ الگ جاتے تھے، کہیں جنید بیان کہیں میں، کیونکہ مجمع زیادہ ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے۔ آخری دن میں مجھے امیر صاحب کو جنید نے کہا کہ امیر صاحب 2-3 گشتیں میری اور سعید کی ساتھ کر دیں، میں ذرا سعید کے ساتھ۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک۔ جنید نے مغرب میں بات کرنی تھی ایک جگہ، میں نے عشاء میں، جنید نے مغرب میں بات کی 1.5 گھنٹہ اور صرف موت کھولی ہے نا۔ اور جنید جمشید نے میں ایسے سامنے بیٹھا ہوں، ادھر سائڈ میں جنید بیان کر رہا، مجمع ہزاروں کا ہے۔ جنید نے کہا ہے میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں، میرا باپ مرا، میں نے اس کو غسل کرایا، اور میرے باپ کو غسل کرایا تو میرے باپ نے کہا جنید تیرا بھی غسل عنقریب ہونے والا، تیاری کر۔ پھر میں نے اپنے باپ کو ہاتھ سے دفنایا، پھر میرے باپ نے کہا تجھے بھی دفنایا جائے۔ میں ایسے بیٹھ رہا ہوں، میں نے کہا یار یہ ظالم تو موت پہ تھا ہی نہیں، میں نے اس کے باپ کا غسل کرایا، میں نے اس کے باپ کو دفنایا، یہ اپنے باپ کا غسل دفن کیوں سنا رہا ہے؟ خیر میں نے کہا ایمی مار رہا ہوگا لوگوں کو ذرا کیفیت بنانے کی۔ جب عشاء کا بیان ہوا، اچھا اس کے بیان میں کوئی تشکیل نہیں ہوئی، اتنا اس نے ڈرا، ایک آدمی نہیں کھڑا ہوا، تو اس نے مجھے دیکھا، میں غائب ہو گیا، میں کہا میرا بیان کرائے گا، میں غائب۔ اب یہ سعید بھائی کہاں ہیں، سعید بھائی کا میں چلا ہے، میں اگلی جگہ گیا، بیان لمبا، میں نے کہا میں عشاء میں جاتا ہوں۔ میں کہا جنید بھائی یار، میں کہا جنید بھائی صبح تمہاری فلائٹ ہے، تم عشاء میں بات کر لو ماشاءاللہ۔ کہہ رہا کر لوں، میں کہا کر بات۔ پھر جنید جنید نے پھر باپ کی وہ اسٹوری جنازے کی ایگزیکٹلی سنائی۔ اگر جھوٹ ہوتا نا تو جھوٹ کی اسٹوری بدلتی ہے، جنید جھوٹ نہیں بول رہا تھا، اوپر سے کوئی کنیکشن چل رہا تھا۔ پھر باپ کو دفنایا، باپ کو نہلایا۔ اگلا صبح کا بیان حافظ منیر کے ساتھ پھر وہی موت، باپ کو دفنایا، باپ کو غسل کرایا۔ جب ہم یہ بیان فجر کا کر کے ناشتے بیٹھے، جنید جمشید اتنا ہنس رہا تھا، اتنا ہنس رہا تھا، میں نے اتنا ہنستا اس کو دیکھا ہی نہیں ہے کبھی، ایکسٹراڈنری ہنس رہا تھا۔ اس دن موت تھی اس کی، اور اللہ تعالیٰ نے میرا خیال میں، اللہ کے نبی حضرت عمر حضرت ابوبکر کی دعا ہے نا، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ و خیر عملی خواتیمہ، اے اللہ میری آخری عمر کا حصہ جو ہے نا سب سے بہترین کر دے، اور میرا آخری عمل سب سے اچھا عمل کر دے۔ 3 گھنٹے کی تہجد اس نے اس رات کو پڑھی ہے، 3 گھنٹے کی تہجد میں 3-4 بیانات اللہ کی طرف بلانا اور رونا، بیان میں تشکیل نہیں، رو رہا بیان، یا اللہ میری بات میں اثر کیوں ختم ہو گیا؟ ورنہ ہم تو بیان کے بعد لطیفے سناتے ہیں، یار خوب بیان کیا، مزہ آیا، لوگوں نے سنا، بہت مزہ آیا، بہت واہ واہ ہوئی۔ جنید بیان کے بعد کوئی تشکیل نہیں۔ فجر کے ناشتے کے بعد خوب لے آؤ، جو بھی لا رہے لے آؤ، جنید بھی آپ کے لیے یہ لے آؤ، بہن نے یہ فلاں۔ اس کے بعد 10-11 بجے ایک مدرسے میں اس کا بیان، ایک میرا بیان۔ 11:30 بجے فوجی اسکاؤٹس میں ہم گئے، دونوں ملے۔ جب ہم نے ظہر پڑھ لی نا، جنید نے ایسا گاڑی میں نے کہا جنید بھائی آپ ایئرپورٹ جاؤ، میں نے کہیں بات کرنی ہے، اصل میں نے پہنچنا ہے دور پہاڑوں میں۔ جنید نے مجھے ایسا ہاتھ پکڑا، کہتا سعید بھائی مجھے تم سے بہت محبت ہے یار، میرے بھائی مجھے ایک احسان مجھ پہ کر، مجھے کبھی اکیلے نہ چھوڑنا، تو مجھے کھینچ کے دنیا سے لے آتا ہے، میں تیرا احسان۔ اور مجھے گلے لگایا، پیار کیا کہ سعید بھائی مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ جاتے جاتے کبھی بھی اس نے مجھے زندگی میں نہیں کہا، اسے پتہ میں تصویر سے بہت خار کھاتا، کہتا ہے سعید بھائی کو برا نہ مانو، ایک میری خواہش پوری کر دے یار، میرے ساتھ ایک فوٹو کھنچوا لے، میری تیری کوئی ایسی داڑھی میں اکٹھی فوٹو نہیں ہے۔ میں کہا جنید بھائی میں فوٹو نہیں کھنچواتا، تمہارے اصرار پہ کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن منہ میں تمہاری طرف نہیں کروں، میں کھڑا ہوں، میں کہا کھینچنا تمہاری مرضی ہے، میرے مسلک میں تو فوٹو نہیں ہے۔ اس نے واحد پہلی زندگی میں ایک دفعہ مجھے کہا تھا، اسے پتہ ہے اس کی طبیعت پہ بوجھ۔ اس کے بعد میں نے ہاتھ ملایا
आधे घंटे पौने घंटे बाद खबर आई कि जुनेद मर गया, उसका जहाज़ क्रैश हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था जुनेद ऐसे मरेगा। और 3 दिन मैं डिप्रेशन में रहा हूँ कि जब वो मेडे का होगा पायलट ने कि मर गए हम, अब नहीं बच सकते, तो इतना सा जहाज। और आप हमारे साथ क्या हुआ, 1 साल बाद मैं तश्कील में गया, हमारे चंद साथी ले गए मुझे तरगीब दे के, बाई रोड मैंने कहा जाऊँ, वापसी में बाई एयर ले आए, वही जहाज़ वही टाइम, और जहाज़ टक 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 स्टार्ट हुआ। और कप्तान जालिम ने कहा जी मौसम ख़राब है तो ज़रा सीट बेल्ट ना खोल। मैं कहा जालिम बताने की क्या ज़रूरत है, मेरे साथ 2 बिजनेसमैन थे, हर बार 24 घंटे बिजनेस की बातें करने वाले। तो मैंने जहाज़ जब उड़ा ना, मैं कहा यार वो थोड़ा सा मशवरा हो जाए कि मैं चाहता हूँ आप 2 दुकानें खोलें, उसमें मेरे ही पैसे डालें। तो अभी बाद में दुकानों की बात होगी, सर जहाज़ उतरने। तो मैं कहा नहीं, बात करो भी बिज़नेस की, इतनी दुकानें करो, बात दुकान की बात ही नहीं कर रहे, जहाज़ यूं जा रहा है, करो ना बात। अब मेरे प्यारों, मरने से पहले मरने की तैयारी करना अक्लमंद की निशानी है। मैं जेल में गया, एक जेल में 11 कैदी, सज़ाए मौत सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे सज़ाए मौत। उन कैदियों की मैंने आखिरी बीवी बच्चों से मुलाकात देखी, और क्या मुलाकात थी। मैंने उनके साथ 1.5 घंटे तौबा पे बात की। वल्लाह 1 महीने तक मुझे नींद नहीं आई कि मैंने भी मरना है किसी दिन। डॉक्टर बता दे 6 महीने बाद मर जाओगे, अल्लाह तो कह रहे हैं कि सुबह मैं खाता हूँ, शाम को पता नहीं दोबारा खाऊंगा, सुबह करता हूँ, शाम को पता नहीं दोबारा करूँगा। सच मुझे एक बात बताएं, देखें हमने यहाँ झूठ नहीं बोलना, सच बताएं कि ये जो हमने यहाँ 24 घंटे गुजारे हैं, सच बताएं ऐसा गुजारा है जिसमें लगे कि आज आखिरी दिन है हमारा। ये हमारा बड़ा मसला है। चाहे मौली इनाम साहब बात कर लें, चाहे मौली तारी जमील साहब बात कर लें, चाहे अब्दुल वाफ साहब बात कर लें, मेरे प्यारों, इस जो दवाई का असर नहीं होगा जब तक हम ये एंटीबायोटिक लेना नहीं शुरू करें मौत की, कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। ये उम्मत का शैतान कसम खा के आया था, मैं इनको आगे से भी गुमराह करूँगा, पीछे से भी, दाएँ से, आगे से क्या इस्लाम में दाखिल नहीं होने दूँगा, पीछे से क्या ऐसा इनको मजबूर करूँगा इनको मौत ही बुला दूँ। हम यहाँ से अब तय कर लें कि हम इंशाल्लाह 1-2 घंटे 3 घंटे रोज़ाना मरने की तैयारी किया करेंगे। ये हमारी एक ग़िज़ा है। मैंने कितने आदमी अपनी आंखों के सामने मैंने गुमा लिए ना, वो मर गए। और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, जिसने जल्दी मरना होता है ना, जल्दी मरना होता है, उसके साथ अल्लाह ताला दीन की तैयारी नहीं करता, उसके साथ अल्लाह ताला शयातीन खुद लगाते हैं, और वो शयातीन उसको तसल्ली देते हैं, रिलैक्स कर, अभी मरना नहीं, अभी बड़ी टाइम है तेरे पास। मेरी नानी अम्मा 96 साल की उम्र में रमज़ान में इंतकाल हुआ, पीर के दिन रमज़ान में। और मैं मुझे उम्र 50 साल प्लस हो गई है, 52 साल, पिछले 40 साल से उनको विज़िट कर रहा था मैं। जब जाता था वो कहती थी बेटा मैं मरने वाली हूँ, बस मेरे लिए दुआ करना। और 96 साल ज़िंदा रही हैं। जिस आदमी की उम्र लंबी होती है उसके साथ फरिश्ते होते हैं, और वो उसको डराते हैं, मरने वाला है, तहज्जुद पढ़, उठ, मरने वाला है, अमल कर, उठ, मरने वाला अमल कर। अल्लाह वालों के साथ फरिश्ते होते हैं।